خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کے پجاری. آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں. کہا اس طرح آگ تمہیں نہیں جلائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی، یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی. خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا، جوتا آگ میں پھینکا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، غیب سے آواز آئی آگ کی کیا مجال ہے میرے معین کے جوتے کو جلائے، آگ میرے معین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی. آپ اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں گے. توکل کے منافی نہیں ہے سبب اختیار کرنا. اکثر لوگ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیاس کے پانی کے پیاس بجھا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر روٹی کے بھوک مٹا دے. بالکل اللہ تعالیٰ چاہے تو نا، لیکن ابھی تو اس نے یہی چاہا ہے کہ روٹی سے ہی بھوک مٹے گی اور پانی سے ہی پیاس مٹے گی. اب اپنی چاہت تو نا آپ اللہ تعالیٰ کو. اور جی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی آگ بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پانی میں بھی راستہ نکال سکتا ہے، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا. بھائی یہ اکا دکا مثالیں جو ہیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری مثالیں، یہ ایز اے رول نہیں ہے. ورنہ یہ مولوی یہ ساتھ یہ مثال کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے سکتا ہے. دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دی تو کہنے جی وہ تے جناب ایک معجزہ سی نا. تو بھائی یہ آگ جڑا بجھ جانا بھی معجزہ ہے نا. جے نہیں مانتے ہو معجزہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ نہیں، لیاؤ سارے دنیا دے بزرگ کٹھے کرو نا، بسم اللہ پڑھ کے دریا دے بڑی بڑی گل ہے، ایک نالا پار کر کے دس دیں. ختم تو نہیں ہوئے نا دنیا تو بزرگ آون نا سامنے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہتا ہے. بزرگوں کو منوانے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بزرگ دنیا پر ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، باقی سب کے سب دائی ہوتے ہیں. چاہے کوئی بزرگ ہے، عام آدمی ہے، کوئی بھی ہے، وہ بس دعوت کا کام کرے گا کہ نبی کی بات آگے پہنچا دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مانو میں یہ کارنامہ کرنے لگا ہوں. ورنہ تو یہ جتنے الوژن کر رہے ہیں، وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے اس کو بزرگ مان لیں یہ لوگ. ان کے سامنے اگر آپ ویڈیو چلا دیں، جو کچھ وہ کرتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، اس کو بھی ویسے حیا ہے، وہ اس کو الوژن کہتا ہے، کرامت نہیں کہتا وہ بھی، کہ تمہاری نظر پہ دھوکہ کر رہا ہوں. لیکن وہ ادھر آ جائے پاکستان میں تو اس کو تو یہاں پہ بڑی زرخیز زمین مل جائے. انڈیا پاکستان میں تو وہ تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لے تو اس کو تو بزرگ مان لیں گے لوگ، جتنے وہ کارنامے کر کے دکھاتا ہے. صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کے معجزات اور آیا ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اٹیچ کر دی ہے پیغمبروں کے ساتھ. مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے. جیسے ہم مٹی کو گوندیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گوندا جاتا تھا. سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11. اب یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا ان کے ساتھ معجزہ، جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا. اچھا دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو فار دا ٹائم بینگ اٹیچ ہوتے ہیں، وقتی طور پر. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے وہ پتے جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو. انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. کیوں بھاگے؟ ڈر کے. اگر ان کو اینڈ رزلٹ پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے. مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو چھوٹے بچے کو کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی ہے، تو آپ دیکھیں فوراً ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا. ہاں جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر وہ خود لگاتا رہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قطعاً ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے گی، ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم پتا ہے میں آپ بنایا ہے، جس طرح کہتے ہیں بزرگ کر لیندے نے. آج کل نہیں ویسے کر سک رہے بزرگ، سارے فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے، ARY آ گیا ہے، سما آ گیا ہے، دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا. ان بزرگ سارے فیل نے، انہیں دکھائی نہیں سکتے. وہ پرانی اسٹوریاں لکھ دے رہے جھوٹ. ہوں تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ. اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں، وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا، تو ویڈیو بنانی پڑے گی. اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا. اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی اے تماشا کیتا جائے انہوں نے. ٹھیک ہے.
ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے. بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا. دین تو ہے انبیاء کو ماننا, ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا. بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا, ان کا احترام کریں. تو بہرحال یہ دوسرے جو معجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا, اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرماننٹلی اٹیچ ہو گیا. لیکن آپ قرآن حکیم ہی پڑھ کے دیکھیں, جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے, جو چھوٹے چھوٹے سمندر تھے اب انہیں کو جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے, تو وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعونیوں کی فوج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عصا جو ہے نا یہ سمندر کے پانی پہ مارو. اگر یہ بات حضرت موسیٰ کو خود پتا ہوتی تو مار لیتے. انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اس سے صرف اژدہا ہی بن سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے وہی چیز بنتی تھی. تو اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ معجزہ ہوا, وہ والا معاملہ جو راستہ بن گیا. تو یہ ہیں پرماننٹلی اٹیچ معجزات اور وقتی طور پر معجزات. تو یہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ اب الگ سے ٹاپک ہے. میں 2 آیات بتا دیتا ہوں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35, گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی معجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کرتا ہے. اس کے اختیار میں یہ قطن ہوتا ہی نہیں ہے, یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر. مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت. مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور 20 سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور میں اسے یاد کر رہا ہوں اچھا یہ کرتے تھے, اور گھر سے میں باہر نکلا بازار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا 20 سال بعد. یہ کرامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس کروایا, یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کو ہم کرامت کہتے ہیں, اور یہ بالکل برحق ہے. یہ جو جعلی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا, نگاہ مار کے انج ساڑ دیتا ہے, اونج کرتا ہے, انج نہیں ہوتا بھائی جی. دعا ہے, اللہ قبول کرے. اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واپس ہے. مسئلہ نمبر 55B سن لیں آپ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابند نہیں ہے, چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس سے منوا نہیں سکتا.